رباط مراکش کی وزارت داخلہ نے کہا ہے کہ ہفتے کے روز آنے والے ہولناک زلزلے میں مرنے والوں کی تعداد 2100 سے تجاوز کر چکی ہے، جبکہ 2400 سے زائد افراد زخمی ہیں۔ اس زلزلے کے نتیجے میں کئی متاثرہ خاندانوں نے اتوار کو مسلسل دوسری رات بھی سڑکوں پر گزاری۔ زلزلے میں سب سے زیادہ متاثرہ علاقوں کے بے گھر ہونے والے افراد مراکش شہر کے مرکز مدینہ میں جمع ہیں، جو مقامی لوگوں اور غیر ملکیوں کے لیے ایک غیر معمولی کشش رکھتا ہے۔ ملکی وزارت داخلہ نے بتایا کہ تباہ شدہ عمارات کے ملبے سے متاثرین کو ریسکیو کرنے کی کوششیں ابھی تک جاری ہیں، تاہم امدادی کارکنوں کو کوہ اطلس کے دور دراز دیہاتوں تک پہنچنے میں بڑی مشکلات کا سامنا ہے۔ میڈرڈ اسپین کے وزیر خارجہ مانویل البارس نے شمالی افریقی عرب ریاست مراکش میں آنے والے تباہ کن زلزلے کے بعد صورتحال کی سنجیدگی کے پیش نظر سرچ اینڈ ریسکیو ٹیمیں اور دیگر امداد مراکش بھیجنے کا اعلان کیا ہے۔ ہسپانوی وزیر کا کہنا تھا کہ انہیں اتوار کو اپنے مراکشی ہم منصب کی طرف سے ایک کال موصول ہوئی تھی جس میں امداد کی درخواست کی گئی۔ فرانس اور جرمنی سمیت دیگر ممالک نے بھی مدد کی پیشکش کی ہے۔ مختلف ممالک سے ریسکیو ٹیمز متاثرہ علاقوں میں پہنچنا شروع ہو گئی ہیں۔ برطانیہ نے 60 سرچ اینڈ ریسکیو ماہرین کو سامان سمیت بھیجا ہے۔ قطر اور متحدہ عرب امارات نے ریسرچ اور ریسکیو ٹیمز کے ایک گروپ کو متحرک کرنے کی تجویز پیش کی ہے۔ دریں اثنا اس شمالی افریقی ملک میں طاقتور زلزلے کے مزید جھٹکے محسوس کیے گئے۔ ریاض ایک اسرائیلی وفد پہلی بار اعلانیہ دورے پر سعودی دارالحکومت ریاض پہنچ گیا ہے۔ پیر کو ایک اسرائیلی اہلکار نے خبر رساں ایجنسی AFP کو بتایا کہ یہ وفد اقوام متحدہ کے ذیلی ادارے یونیسکو کے عالمی ثقافتی ورثے کی کمیٹی کے ایک اجلاس میں شرکت کرے گا۔ اسرائیلی وفد کے اس دورے کو مستقبل میں دونوں ممالک کے مابین تعلقات معمول پر لانے کے لیے ایک قابل ذکر پیش رفت قرار دیا جا رہا ہے۔ وفد میں شامل ایک اسرائیلی اہلکار نے اپنی شناخت ظاہر نہ کرنے کی شرط پر کہا کہ یہ ایک اچھا پہلا اقدام ہے۔ یاد رہے کہ سعودی عرب اسرائیل کو تسلیم نہیں کرتا اور 2020 میں امریکی ثالثی میں ہونے والے ابراہیمی معاہدے میں بھی شامل نہیں ہوا تھا، جس کے تحت متحدہ عرب امارات اور بحرین نے اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات قائم کر لیے تھے۔ ایڈس ابابا ایتھوپیا نے دریائے نیل پر اپنے ہائیڈرو الیکٹرک پاور پلانٹ کے لیے آبی ذخائر بھرنے کا آخری مرحلہ مکمل کر لیا۔ مصر نے اس اقدام پر ایک مرتبہ پھر شدید احتجاج کیا ہے۔ مصر طویل عرصے سے ایتھوپیا کے اس میگا پروجیکٹ کی مخالفت کرتا آیا ہے۔ یہ گرینڈ ایتھوپیا رینیسانس ڈیم 2011 سے زیر تعمیر ہے۔ اس پروجیکٹ پر کل $4 بلین یا 3.7 بلین یورو کی لاگت آئی۔ یہ افریقہ کا سب سے بڑا ڈیم ہوگا اور اس سے ایتھوپیا کی موجودہ بجلی کی پیداوار دوگنا ہو جائے گی، لیکن مصر اور سوڈان کا کہنا ہے کہ اس ڈیم سے ان کے پانی کی سپلائی منقطع ہونے کا خطرہ ہے۔ اس وقت ایتھوپیا کے 120 ملین شہریوں میں سے نصف بجلی کے بغیر زندگی گزار رہے ہیں۔ ایتھوپیا کے وزیر اعظم ابی احمد کے دفتر نے ایتھوپیا کے عوام کو مبارکباد دیتے ہوئے کہا کہ ان کی تمام مشکلات کے خلاف قومی استقامت نے کامیابی حاصل کی ہے۔ نئی دہلی روس کے وزیر خارجہ اور برازیل کے صدر دونوں نے نئی دہلی میں G20 سربراہی اجلاس کے دوسرے اور آخری دن اس اہم اجلاس کی کارروائی کی تعریف کی ہے۔ روسی وزیر خارجہ سرگئی لاواروف نے اجلاس کے مشترکہ اعلامیہ میں یوکرین پر حملے کے حوالے سے روس کے بارے میں منفی حوالوں سے گریز کیے جانے کی تعریف کی۔ لاواروف نے کہا کہ اس سربراہی اجلاس کے ایجنڈے کو یوکرین زدہ کرنے کی مغربی کوشش کو روک دیا گیا، جبکہ کیف حکومت نے G20 اجلاس پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ اس کے اختتام پر شرکاء کے پاس جاری کرنے کے لیے کوئی قابل فخر اعلامیہ نہیں تھا۔ یاد رہے کہ اتوار کو اجلاس کے اختتام پر G20 کی قیادت باضابطہ طور پر برازیل کے حوالے کر دی گئی۔ لیبیا میں سمندری طوفان ڈینیل کے نتیجے میں آنے والے خوفناک سیلاب میں کم از کم 150 افراد ہلاک ہو گئے۔ لیبیا کے مشرقی شہر بنغازی میں مقیم انتظامیہ کے ترجمان محمد مسعود نے AFP کو بتایا کہ درنا، جبل الاخضر کے علاقے اور المرج کے مضافات میں طوفان ڈینیل سے آنے والے سیلاب اور طوفانی بارشوں کے نتیجے میں کم از کم 150 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ واضح رہے کہ سمندری طوفان ڈینیل مغربی یونان کو بھی اپنی لپیٹ میں لے چکا ہے۔ کیف جرمن وزیر خارجہ انالینا بیئرباک آج پیر کو ایک اچانک دورے پر یوکرین پہنچ گئیں۔ فروری 2022 میں یوکرین پر ہونے والے روسی حملے کے بعد سے جرمن وزیر کا جنگ زدہ ملک یوکرین کا یہ چوتھا دورہ ہے۔ بیئرباک کی کیف کے ٹرین اسٹیشن پر آمد کے بعد انہوں نے دارالحکومت سے 50 کلومیٹر باہر قائم ایک الیکٹریکل سب اسٹیشن کا دورہ کیا۔ یوکرین کے نائب وزیر اعظم الیگزینڈر
کوبراکوف نے جرمن وزیر خارجہ کو اس سب اسٹیشن کے ارد گرد 40 ہیکٹر کا وہ سائٹ ایریا دکھایا جہاں ایک پاور پلانٹ قائم ہے۔ اس سے تقریباً 2000 میگا واٹ بجلی پیدا ہوتی ہے اور یہ پورے علاقے کو بجلی فراہم کرتا ہے۔ یوکرین کے ساتھ روس کی جنگ میں اب تک یوکرین کے کئی تنصیبات کا بنیادی ڈھانچہ تباہ ہو چکا ہے۔ برلن میں جرمن وزارت خارجہ کے بیان میں بیئرباک کے بیان کے حوالے سے کہا گیا، ہم روس کی جارحیت کے خلاف یوکرین کے اقدامات کا دفاع کرنے اور اقتصادی، عسکری اور انسانی ہمدردی کے شعبوں میں اس کی حمایت جاری رکھنے کی اپنی کوششوں سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ خرطوم سوڈان میں فوج اور ایک نیم فوجی گروپ میں جاری جنگ میں دارالحکومت خرطوم میں ایک فضائی حملے میں کم از کم 43 افراد ہلاک ہو گئے۔ اپریل میں تصادم کے آغاز کے بعد سے کسی ایک واقعے میں ہلاکتوں کی یہ اب تک کی سب سے بڑی تعداد ہے۔ سوڈان کے ڈاکٹرز کی یونین نے ایک بیان میں بتایا کہ اس واقعے میں 55 سے زائد دیگر افراد زخمی بھی ہوئے، جنہیں علاج کے لیے بشیر یونیورسٹی ہاسپٹل میں داخل کر دیا گیا ہے۔ طبی عملے اور امدادی کارکنوں نے بتایا کہ یہ ڈرون حملہ اتوار کے روز سوڈان کے دارالحکومت خرطوم کے ایک بازار میں ایک ایسے وقت پر ہوا جب سرکاری فوجی دستوں اور نیم فوجی دستے ریپڈ سپورٹ فورس کے درمیان جاری جنگ کے 5 ماہ مکمل ہونے والے ہیں۔ فریقین نے ڈرون حملے کے لیے ایک دوسرے کو مورد الزام ٹھہرایا۔ ہنوئی امریکی صدر جو بائیڈن نے پیر کو اپنا ویتنام کا دورہ دونوں ممالک کے مابین نئے تجارتی معاہدوں کے ساتھ مکمل کر لیا۔ بائیڈن بھارت میں منعقدہ G20 اجلاس کے اختتام پر ویتنامی دارالحکومت ہنوئی پہنچے تھے۔ جو بائیڈن نے اپنے ویتنام کے پہلے دورے کے اختتام پر بیان دیتے ہوئے کہا کہ وہ چین کے ساتھ سرد جنگ شروع کرنے کی کوشش نہیں کر رہے، بلکہ ان کا مقصد ویتنام اور دیگر ایشیائی ممالک کے تعلقات بہتر بنانا ہے۔ بائیڈن نے ویتنام کی سیمی کنڈکٹر انڈسٹری کو مضبوط بنانے کے بارے میں بات چیت کی، ساتھ ہی انہوں نے ایک کھلے بحر الکاہل کی پالیسی اپنانے کے لیے اپنی انتظامیہ کی وابستگی کا اظہار بھی کیا۔ رباط مراکش کی وزارت داخلہ نے کہا ہے کہ ہفتے کے روز آنے والے ہولناک زلزلے میں مرنے والوں کی تعداد قریب 2500 ہو چکی ہے، جبکہ 2400 سے زائد افراد زخمی ہیں۔ اس زلزلے کے نتیجے میں کئی متاثرہ خاندانوں نے اتوار کو مسلسل دوسری رات بھی سڑکوں پر گزاری۔ زلزلے میں سب سے زیادہ متاثرہ علاقوں کے بے گھر ہونے والے افراد مراکش شہر کے مرکز مدینہ میں جمع ہیں۔ ملکی وزارت داخلہ نے بتایا کہ تباہ شدہ عمارات کے ملبے سے متاثرین کو ریسکیو کرنے کی کوششیں ابھی تک جاری ہیں، تاہم امدادی کارکنوں کو کوہ اطلس کے دور دراز دیہاتوں تک پہنچنے میں بڑی مشکلات کا سامنا ہے۔